السلام علیکم. آج کے ہمارے گیسٹ ہیں ممتاز یاسین ارائیں اور بائنک ایڈورٹائزمنٹ کے آنر ہیں, اور ان سے آج ہم ان کی سکسیس اسٹوری کے سلسلے میں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ السلام علیکم ممتاز صاحب, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. آپ سنیں. سر بتائیں کچھ اپنی سکسیس اسٹوری کے بارے میں کہ کس طریقے سے آپ نے کام کا آغاز کیا اور آگے کے تمام معاملات. کام کا آغاز تو جو آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ سے ریلیٹڈ ہے اس میں تو میں نے جاب سے اسٹارٹ کیا تھا. ایک آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ میں جاب کی تھی, حالات بہت خراب ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. جو بھی بزنس کیا اس میں کافی لاس ہوا اور جاب کرنی پڑی. وہاں جو جاب کی اس میں نے کام ان کا ہی سارا سیٹ اپ تھا اور اس کو دیکھتا میں تھا. اس وجہ سے تجربے کا بھی موقع ملا, ایکسپیرینس کرنے کا. اتھارٹیز کو بھی ڈیل کرتے تھے, کلائنٹس کو بھی میں ہی ڈیل کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس سے کافی کچھ سیکھا. اور اس کے بعد جب اپنے بزنس میں آئے تو ہمارے کزن ہیں, انہوں نے اسپانسر کیا مجھے. اور اس کے بعد یہ بزنس اسٹارٹ کیا. مجھے ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے پھر لاس اس میں نہیں ہوا. اس سے پہلے ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے جو کام کیے تھے ان تمام کاموں میں نقصان اٹھایا. تو یہ جو لیگ پولنگ کا سسٹم ہے ہمارے معاشرے میں, تو وہ اس کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑا ہوگا یقیناً. نہیں, اس طرح کا کوئی موضوع نہیں. اس لیے کہ جو لیگ پولنگ ہوتی ہے وہ تو خیر آپ کو آگے لے جاتی ہے, وہ پیچھے نہیں لے جاتی. وہ آپ کو لیگ پولرز جو ہوتے ہیں, اگر آپ اس سے مایوس نہ ہوں تو اس سے تو آپ سیکھتے ہیں بہت زیادہ. اور جو آپ کو لاس ہوتے ہیں اس سے بھی آپ سیکھتے ہیں. جب آپ کی سکسیس ہوتی ہے تو سب سے بڑا ہاتھ ہی اس میں اس کا ہوتا ہے جو آپ کو لاس ہوا ہوتا ہے. تو جس زمانے میں مجھے نقصانات ہوئے, لرننگ ساری اسی زمانے میں ہوئی. اور جب کمانا شروع کیا اس میں لرننگ پروسیس نسبتاً کم ہے. تو کیا کہتے ہیں, جیسے آج کل کی جو جنریشن ہے وہ کہتی ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, کام کیسے اسٹارٹ کریں, یہ وہ ہے, 100 بہانے ان کے پاس اپنے آپ کو کہ ہم سکسیس نہیں ہو سکتے. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو کہتا ہوں آپ ایک ٹھیلے سے اسٹارٹ کر دیں, ایک چھابڑی سے اسٹارٹ کر دیں, آپ 100 روپے سے اسٹارٹ کر دیں, آپ پینسلیں بیچنے سے اسٹارٹ کر لیں, آپ کسی چیز سے اسٹارٹ کر لیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے میں ول اور ایک جذبہ ہونا چاہیے, تو پھر وہ زیرو سے بھی مطلب کامیابی کی راہوں کی طرف بڑھ سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, کوئی پیغام دینا چاہیں آپ نئی جنریشن کو؟ بس مایوسی کفر ہے, اور اس کے علاوہ محنت کرنی چاہیے, اور اوپر کی طرف لوگوں کی طرف کم دیکھنا چاہیے, نیچے کی طرف زیادہ دیکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ہو اس کے اندر گزارا کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات ہے قرض کبھی نہیں لینا چاہیے. آپ کے پاس کم پیسے ہیں, اس میں کم کھا لیں, ہلکا کھا لیں, سستا کھا لیں, قرضہ مت لیں, تو پھر کبھی نہ کبھی کامیاب ہو جائیں گے. اچھا, یہ شکر گزاری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے لوگ زبانوں سے تو بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, لیکن وہ ان کے سے اسٹائل سے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ شکر نہیں ادا کر رہے ہیں, لیکن وہ بولتے ہیں نہیں ہم تو بڑے شکر گزار ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شکر گزاری جو ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے, کیسے مطلب اظہار کیسے ہو شکر گزاری کا؟ شکر گزاری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا اگر آپ اس سے مطمئن ہو جائیں تو پھر شکر ہے. جو آپ کے پاس مثال کے طور پہ اگر آپ کی 10,000 بھی انکم ہے تو آپ اس میں گزارا کرنا سیکھ لیں تو شکر ہے. مگر اگر آپ ہر مہینے اس کو 25 تاریخ کو ختم کر لیتے ہیں, اس کے بعد اس سے پیسے مانگ رہے ہیں, اس سے مانگ رہے ہیں, تو پھر تو کوئی شکر نہیں ہے. اور اس میں مطمئن بھی ہوں, آپ چٹنی سے کھا لیں مگر خوش رہیں. یعنی کہ رب پر جو دیا ہے اس پہ مطلب شکر گزار رہیں. چلیں, بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. اوکے, اللہ حافظ. آپ کا بھی شکریہ.